انیبلنگ اور پرووکنگ بچپن سے کی جا رہی ہو یا جوانی سے کی جا رہی ہو، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ انیبلنگ کو جاری رکھیں یا پرووکنگ کو جاری رکھیں. یہ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے، تباہ کن چیز ہے. لیکن کچھ چیزیں ہماری گھٹی میں اس قدر پڑی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی میں آنے سے پہلے کسی ڈاکٹر صاحب کو میں نے ملنے جانا تھا جن کا گھر مینٹل ہاسپٹل کی دیوار کے سامنے تھا، اور گھر کا نمبر بھی مجھے پتا تھا کہ مینٹل ہاسپٹل کی دیوار کے سامنے سڑک کے دوسری جانب ان کا گھر اور نمبر اس کا یہ ہے. اور میں اندازے سے وہاں پہنچا اور گھروں کے نمبر دیکھ رہا تھا، اور تقریباً ایک گھر کو میں نے دیکھا تو وہاں کوئی رینوویشن یا ری ماڈلنگ چل رہی تھی. اور مجھے تعمیر سے کافی دلچسپی ہے کہ لوگ کیسے ری ماڈل کرتے ہیں، چیزوں کو کیسے نیا بناتے ہیں. تو وہ یہ گھر تھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ابھی ری ماڈلنگ چل رہی ہے اس کی، کہ توڑ کے بنا کے وہ چل رہے تھے. اور میں عادت ہے میری کہ وہ تصویر میں نے لے لیتا ہوں ایسی چیزوں کی کہ مجھے پتہ چلے. جیسے مجھے لگا کہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ بہت نیچے والا فلور سیم رکھا ہوا ہے اور اوپر انہوں نے یہ اسٹرکچر کوئی بنایا جس سے گھر کی ساری آؤٹ لک کی بدل گئی. تو میں تصویر بنا رہا تھا تو یہ صاحب جو ہے وہاں سے اندر سے آ رہے تھے. تو وہ آئے، انہوں نے بڑے ادب سے سلام دعا لی. تو کہتا ہے وہ ہمارے مالک بہت اچھے آدمی ہیں تو پلیز خیال کیجئے گا ہمارا. اور اس کے بعد میری جیب میں انہوں نے کچھ ڈال دیا، اور جو جیب میں ڈالا وہ یہ تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی سرکاری کوئی LDA کا کوئی بندہ ہوں. اب عادت اتنی پڑی ہوئی ہے میں خود نروس تھا کہ مجھے پوچھے گا کہ تصویر کیوں لے رہے ہو ہمارے گھر کی. اچھا یہ ان ہے ڈیزائن، مطلب وہ کئی پاپولر ہو جاتے ہیں ڈیزائن تو شاید یہ وہ ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ جو غلط طرف دھیان جاتا ہے وہ بڑی جلدی جاتا ہے. جھوٹ فٹافٹ بنا لیتے ہیں اور ہم منع کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بیماری ہے جس سے آپ کا واسطہ ہے یہ جھوٹ سے پروان چڑھتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بیماری سے جو آپ کو شفا چاہیے، مجھے یہ یقین ہے کہ اس بارے میں آپ سنجیدہ ہیں، پر میرے یقین کو بار بار ٹھیس پہنچتی ہے کہ کیا واقعی آپ شفا چاہتے ہیں یا آپ معاملے کو تھوڑا ٹالنا چاہتے ہیں. یہ اس میں جو جھوٹ ہے، میں آپ کو کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے لیے بے شک بولتے رہیں، پلیز اپنے مریض کے لیے جھوٹ نہ بولیں. اب دیکھیں آپ کو کتنا ہم نے گنجائش دی ہے کہ کہیں آپ کو وڈرال نہ شروع ہو جائے. مطلب جھوٹ بولیں لیکن اپنے لیے بولیں، پیشنٹ کے لیے جھوٹ نہ بولیں. کیونکہ جس بندے کے لیے آپ جھوٹ بولنے والے ہیں اس کو نقصان ہو جائے گا. انیبلنگ جس بندے کو آپ ماہانہ کچھ پیسے مدد کے لیے دیں گے اس کا نقصان ہو جائے گا. تو آپ کو بہت ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ چوری کرتا ہے تو اسے چوری ہی سمجھیں. اگر وہ ڈرگ اپنے دوستوں کو بیچتا ہے یا کسی اور کو بیچتا ہے تو اس کو ڈرگ ڈیلر سمجھیں. اگر وہ لوگوں سے پیسے پکڑتا ہے ہیلے بہانے کے، ویزا لے دوں گا باہر بھیج دوں گا، اسے نوسر باز ہی سمجھیں. کیونکہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ میری اوقات نہیں کہ میں آپ پہ اعتراض کروں، میں خود گناہ گار بندہ ہوں، لیکن میری ذمہ داری آپ لوگ لگاتے ہیں، آ کے خود لگاتے ہیں، میری جیب میں خود پیسے ڈالتے ہیں کہ اس طرح کے گمان آتے ہیں. یہ تو ہم ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں، مستری ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں نشے کی بیماری سے ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے، جو بائیپولر ڈس آرڈر سے رسکی بیہیویئر سامنے آتا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے، اور جو آپ کو لوگوں کے جا کے ترلے کرنے پڑتے ہیں پولیس کے اور لوگوں کے کہ بھائی جان مہربانی کرو، کیونکہ آپ 2 بندوں کو پیسے دیتے ہیں تو 4 آ جاتے ہیں، آپ 4 بندوں کو پیسے دیتے ہیں تو 8 آ جاتے ہیں. روز آپ اس چیز سے مریض ادھر داخل ہے، وہ موج کر رہا ہے، اور گھر میں آ کے تو دروازے کھٹک رہے ہیں اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو. تو
یہ چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں نا صرف ایک نظریے سے کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری سے آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے، اور نشے کی بیماری سے جو جان چھوٹنا ہے اس میں نشے کا استعمال بھی شامل ہے، 10% یہ بات ہے، 90% بات یہ ہے کہ وہ سلجھ جائے. یعنی اگر کسی بندے، ہمارا بھی اس وقت ایک مریض ہے جو پہلے بھی نشہ بیچتا تھا، علاج میں آیا، جا کے بھی نشہ بیچتا ہے، 5 مہینے ہو گئے اس نے ایک دن نشہ نہیں کیا. ہم نے اسے بین کیا ہوا ہے. ہم نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ جب تک آپ پولیس کو رپورٹ نہیں کریں گے، اور رپورٹ صرف اتنی کرنی ہے کہ ہمیں شک ہے کہ کہیں ہمارا بچہ نشہ تو نہیں بیچتا، اتنی کی رپورٹ کرنی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. مجھے بتائیں کہ اس رپورٹ سے کون سی ایف آئی آر لگتی ہے، کون سی دفعہ لگتی ہے؟ کوئی دفعہ نہیں لگتی. ماں سوا اس کے کہ وہ پولیس والے حیران ہو کے دیکھیں گے چلے ہو گئے ہو تسی کی کر رہے ہو، کیا کیس کیا ہے. تو لیکن اگر آپ 15 پہ کال کر دیتے ہیں نا تو 50% جو پیشنٹس ہیں وہ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا رستہ بدلنا ہے صرف 15 پہ کال کرنے سے. کہ جب کوئی آپ کے ساتھ دھکا زوری کرتا ہے، جب کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے، کچھ بھی، بچہ، بیوی، خامد، ہاتھا پائی، کچھ بھی ہو 15 پہ کال کریں، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ کو. لڑائی جھگڑا مت کریں، 15 پہ کال کریں. انہیں کہا آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو میرے میاں مجھے پٹائی کر رہے تھے، ویسے دل کے بہت اچھے ہیں. ایک دفعہ آپ نے 15 پہ کال کر دی ہے نا تو ان کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ وہ کال اپنے انجام کو نہیں پہنچے گی. وہ ایک ان کا ہیڈ آفس ہے، سینٹرل ہیڈ آفس ہے، اس میں انہوں نے یہ سیل سے لکھنا ہوتا ہے کہ ایسا بنیا کی. پھر یاد رکھیں کہ آپ کسی کو بھی شکایت لگاتے ہیں تو ایک چیونٹی کی چال سے آپ کی شکایت جو ہے رفع کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. کسی کو بھی آپ شکایت لگاتے ہیں، پولیس کو لگاتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ کو لگاتے ہیں، کسی کو بھی آپ شکایت لگاتے ہیں جو سرکاری ہو، کوئی عدالت میں آپ شکایت لگاتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو واپس اس کا کوئی رزلٹ. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. لیکن 15 کے بارے میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ جب بھی آپ 15 پہ کال کریں گے پولیس آئے گی، کوئی مارے پیٹے گی نہیں، کچھ بھی نہیں کرے گی، پیار سے بیٹھ کے سمجھائے گی کہ کاکا انج نہ کریا کر. اور وہ کیسے ہیں، وہ برے ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں. وہ امپورٹ نہیں کیا ہم نے. ہم بہت چیزیں امپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم پولیس مین امپورٹ نہیں کرتے. کیا ہم نے کوئی نبیبیا سے یا یوگنڈا سے تھوڑی منگوانے ہوتے ہیں پولیس والے؟ پاکستانی ہیں سارے، ہمارے رشتہ دار ہیں سارے. اور ہمیں ایسے ہی ان سے ایک اناج سا پیدا ہوا ہوتا ہے اور ان کو ہم ایلین سمجھتے ہیں. ہم محلے داروں کی بھی مدد نہیں لیتے، ہم رشتہ داروں کی بھی مدد نہیں لیتے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو حقیقت ہے وہ سیدھی کھری سچی بات کر دیا کریں. آپ کو مصیبتوں سے نجات مل جائے گی اور آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں سنور جائے گی.